اور یہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے اور کچھ یہ اب جو سمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ کی باتیں کی جا رہی تھی جس کے بارے میں بہت سے فیک نوٹیفیکیشنز بھی گردش کیے، پھر آپ کی وزارت کی طرف سے ان کی تردید کی گئی. سو سمارٹ لاک ڈاؤن از ناٹ این آپشن ناؤ، اٹس مور اباؤٹ کہ آپ نے ریشنلائز کرنا ہے تیل کی قیمتوں کو، کہ جو فوکسڈ قسم کی سبسڈائزیشن ہے وہ کرنی ہے. میرے خیال میں سمارٹ لاک ڈاؤن از آؤٹ آف دا باکس ناؤ. دیکھیے بہت ساری آپشن زیر غور تھی، اوکے، اور obviously ان آپشنز کے اندر کیونکہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی پاکستان میں، پوری دنیا میں بڑھی ہیں، ہر ملک میں بڑھی ہیں، تو تیل کی کنزمپشن بھی بڑھی ہے. اب جب تیل کی کنزمپشن بڑھتی ہے، کھپت بڑھتی ہے، تو آپ کو مزید تیل لینے کے لیے ڈالر خرچنے پڑتے ہیں اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی آتی ہے. دیکھیے تیل کا استعمال تو کم کرنا ہوگا، لاک ڈاؤن ہوتا نہیں ہوتا obviously یہ کوئی پاپولر اوپینین نہیں ہے، اور وفاق کے صوبوں کے تمام لوگوں کے اس پہ تحفظات تھے جہاں سے بھی یہ پروپوزل آیا، اور پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے یا کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے جہاں سے بھی آیا، اس پہ تحفظات تھے، اور یہ آپشن لیسٹ پریفرڈ آپشن ہے، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ہمیں بطور شہری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ غیر ضروری ٹریول سے اجتناب کرنا ہے، غیر ضروری سفر نہ کریں، کار پولنگ کو اپنائیں، لانگ ڈسٹینس کا ٹریول اوائڈ کریں، تاکہ دیکھیے تیل جتنا بچایا جا سکے وہ ہمیں بچانا چاہیے. تو اس پہ تمام تر کاوشیں لگ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا آپشن سامنے آتی ہے. مختلف آپشن زیر غور ہیں، ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے وفاق کا، صوبوں کا مل کے، جو بھی آپشن آئے گی. دیکھیے وفاق نے پہلے ہی بڑا کردار ادا کیا، 129 ارب روپے کا ایک باقاعدہ طور پہ عوام کو وہ ریلیف دیا اور قیمتیں نہیں بڑھنے دی. ہائی آکٹین کا آپ دیکھ لیں نا، وزیر اعظم نے ہائی آکٹین پہ لیوی بڑھا دی، 9 ارب روپیہ وہاں سے آیا جو ہم نے عوام کو ٹرانسفر کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپشن ہوگا وہ محروم ترین طبقے کو دیکھتے ہوئے، ان کی تکلیف درد کو دیکھتے ہوئے ہوگا، اور ان کو مزید پروٹیکشن انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے. اچھا صاحب، یہ فرمائیے گا، اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر یعنی فارن منسٹر ہمارے اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں. اب بہت ساری انٹرنیشنل پبلیکیشنز کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ایران کا ظاہری بات ہے چائنا کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ تعلق ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور چائنا کے پاس ہے، اور چائنا بہت بڑا بائر ہے جو ایران کی پیٹرولیم پروڈکٹس کا. کیا چائنا کی گارنٹیز چاہیے ایران کو ان دس پرٹیکولر ڈسپیوٹ اگینسٹ امریکہ، اور یا اس وقت جو گفتگو چائنیز حکام سے ہو رہی ہے، کیا چائنا سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں ود ریگارڈس ٹو ایران؟ کیونکہ جو انوالومنٹ ہے ظاہری بات ہے پاکستان کے ساتھ تو بہت دیرینہ تعلق ہے چائنا کا، لیکن اس ڈسپیوٹ کے اندر جو انکلوژن ہے چائنیز گورنمنٹ کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارا اس میں کیا موقف ہے؟ دیکھیے آج ایک مشترکہ اعلامیہ جو سامنے آیا، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی، ان کی طرف سے، دیکھیے اس میں تو امن کے قیام پر زور تھا، اور جنگ بندی پہ زور تھا، نان ملٹری ٹارگٹس کی سیکیورٹی پر زور تھا، اور شپنگ لائنز کے اوپن رہنے پر زور تھا، یو این چارٹر کے اپ ہولڈ ہونے پر زور تھا، اور پیس ٹاکس کی فی الفور جو ہے وہ شروع ہونا اور ان کا منطقی انجام تک پہنچنا، اس پر زور تھا. دیکھیے چین ایک اہم کھلاڑی ہے اس پورے خطے کے اندر، ایک اہم کردار ہے چین کا، پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. وزیر اعظم نے بھی چین کے سفیر کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھا، آپ دیکھتے رہے کہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. جی اوبیسلی چین بھی اپڈیٹڈ ہے صورتحال پہ، اور نائب وزیر اعظم کا یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ اوبیسلی چین کے ساتھ بھی اس پوری صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آج جو باقاعدہ طور پہ ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پاکستان کا پورا زور ہے خطے میں امن کے قیام کے لیے، جنگ بندی کے لیے، بات چیت کے فروغ کے لیے، اور پاکستان کا ایک سینٹرل مرکزی کردار بھی ہے اس میں، تو وہاں آبویسلی چین بھی چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، ہمارے انٹرسٹ الائن کرتے ہیں، اور یہ مشترکہ اعلامیہ بھی اسی چیز کی ریفلیکشن ہے جو آج جاری کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کیونکہ یہ کویسچن اس کی اپنی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے بیکاز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یور پریزنس، آپ وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں. اوبویسلی ہمارا کنسرن آئی ہیپن ٹو نو کہ وزیر اعظم کا یا حکومت پاکستان کا یہ ہے کہ کبھی بھی ایران کے اندر کوئی ایسا رجیم، کوئی ایسی طاقت نہ ہو وچ از ہاسٹائل ٹو پاکستان، اور کوئی نیتن یاہو ٹائپ کی پراکسی کبھی پاکستان کی سرحدوں کے پاس نہ آئے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس،
ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ ابھی تک کوئی جو امریکہ کی سائیڈ ہے وہ اس کو اکنالج تو کرتے ہیں کہ انڈائریکٹ پاکستان کے تھرو راؤٹ ہو رہا ہے یہ سارا میڈیشن کا پروسیس، لیکن کیا امریکی حکام تک کوئی ایسی چیز جو سوائے اس ڈرافٹ کی شیئرنگ کے جو امریکہ کی جانب سے آیا، جس کو امریکہ کے حکام نے کہا جی کہ 15 جو نکاتی ایک ایجنڈا تھا وہ بھیجا گیا ایران کو، جو ایران کی طرف سے خبریں آئیں کہ جی اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے، تو کین یو شیڈ سم لائٹ آن دس کہ ویئر از اٹ آل گوئنگ، اس وقت اس کی پوزیشن ہے کیا؟ تو دیکھیے، میں بطور وزیر اطلاعات آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی کہ میں حساس معاملات کی تفصیل کے اندر جاؤں، اسپیشلی جب کہ اتنی حساس نوعیت کی نیگوسیشن چل رہی ہوں اور بات چیت چل رہی ہو اور ایک جنگ کے دوران چل رہی ہو، تو میری عہدے کا تقاضا ہے کہ اس میں احتیاط برتی جائے۔ مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم پر امید بھی ہیں اور ہم کاوش بھی کر رہے ہیں کہ امن کا قیام جو ہے وہ ہو اور یہ جنگ بندی کی طرف جائے معاملہ، اور خطے میں امن لوٹے، اور جو ایک اکنامک ہارڈشپ آ رہی ہے تیل کی قیمتوں کی وجہ سے، وہ پوری دنیا میں اس میں آسانی پیدا ہو۔ تو پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ 3 وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لائے، سعودی عرب، ترکی، مصر، اور آج آپ نے دیکھا کہ چین کا دورہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم بھی مختلف ورلڈ لیڈر سے بات کر رہے ہیں۔ چند روز قبل ان کی تقریباً 1.25 گھنٹہ ایرانی صدر سے بھی بات ہوئی۔ تو دیکھیے، کوشش یہ ہے کہ امن واپس لوٹے، سچویشن نارملائز ہو، اور پوری دنیا کے اندر جو حالات اس وقت ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ تو سارا فوکس اس پہ ہے۔ مزید تفصیلات اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے۔ تو پاکستان بھرپور طریقے سے کوشش بھی کر رہا ہے اور بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، اینڈ رائٹلی سو، آپ نے درست کہا، یو آر ڈیلیبریٹلی کیپنگ اٹ انڈر ریپس، وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ سینسٹیو انفارمیشن ہے۔ ایک چیز جو کہ اس کا تعلق طاہر صاحب اس لیے، وہ بھی ظاہری بات ہے آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو متحدہ عرب امارات کی قیادت ہے، ان کی کیا کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان سے؟ کیا ہم ان کے ساتھ الائنڈ ہیں؟ جہاں دیگر 3 اہم دوست ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لائے، لیکن یو اے ای کی جانب سے ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید بات چیت پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہوتی ہے، فیلڈ مارشل کی بھی ہوتی ہے، تو کیا کوئی کنسرنز ہیں وہاں پر جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں پاکستان سے، جو ہم نے ریسیپروکیٹ کرنا ہے، یا ایوری تھنگ از الائنڈ دیئر آلسو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ابھی وزیر اعظم کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات چیت ہوئی اور بہت سارے معاملات ہیں جو ڈسکس بھی ہو رہے ہیں، اور ہم بالکل الائنڈ ہیں۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے، جو ہمارے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، تو پاکستان، تو دیکھیے پاکستان نے بڑا فرم سٹینڈ لیا کہ جب بھی حملہ ہوا مشرق وسطیٰ میں، سعودی عرب میں، اس کو کنڈیم بھی کیا۔